السلام علیکم۔ قرآن پاک کی ایک آیت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، شیک کر دیا۔ وہ یہ تھی کہ اے ابن آدم، اے بندے، تو میری ویسی قدر نہیں کرتا جیسا کہ میری قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم اکثر، میں دیکھا جائے تو اگر میں اپنی ہی بات کروں تو اگر ہم کسی کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں اور ہمیں ریٹرن میں ویسا نہیں ملتا تو بحیثیت انسان ہم کتنی ہی بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تو سچی نیت سے اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہی تھی، اچھا کیا تھا، لیکن بدلے میں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو میں اپنی ہی بات کروں گی، کسی اور کی نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ تو منافقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے، نفاق سے، ان چیزوں سے بچائے۔ الحمدللہ میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جو منافقت کرتے ہیں۔ اگر مجھے کسی سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یا تو میں اس کو بتا دیتی ہوں، یا اگر میں زیادہ تر تو اوائڈ کرتی ہوں، یا ایسے لوگوں سے اتنا ملتی نہیں ہوں تاکہ منافقت کا وہ ملے ہی نہیں۔ مطلب مجھ سے یہ والی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ میں دل میں نفرت رکھوں لیکن میں سامنے سامنے ملوں، بہت اچھے سے ملوں، یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی سے کوئی پرابلم ہے تو میرے چہرے پہ آ جائے گی، اور تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اوائڈ ہی کروں اور میں اپنی گروتھ پہ کام کروں۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، لیکن جیسے میں اتنی اپنے اوپر ورکنگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کے باوجود جو ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اور برا کرتا ہے تو میں یہ ہے الحمدللہ کہ میں اس کے ساتھ برا تو نہیں کرتی، لیکن وہی بات میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، اگر ہم پورا وقت ہم گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا نہیں بنتا، محبت کرنا بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں پرووائڈ کرنا نہیں بند کرتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں دیتا ہے جو کہ ہم لوگ مطلب ڈیزرو بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم لوگ ہر وقت ناشکری کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس منہ سے ناشکری کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اکثر دنیا میں کہتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آیا ہمیں اس دنیا میں کیوں آیا، کیا مقصد ہے، اور ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی مثال ایک میں آپ کو ایک دیتی ہوں، ایک مثال ہے، ایک کہانی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو جو ہے دو آدمیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اللہ سے بات کرنے جا رہے ہو نا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں۔ تو ایک غریب تھا، ایک بہت امیر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو غریب والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے کچھ تو دے، مطلب میری حالت تو بدل، اور دوسرا والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے اب دینا بند کر دے۔ اچھا، یہ دونوں میسج جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے یہ کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مجھے دینا بند کر دے، تو اسے کہو کہ تم شکر بند کر دو۔ اور جو ہے دوسرا والا جو تھا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے کچھ تو دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میسج دیا کہ اس کو کہنا کہ شکر کرنا شروع کر دے، اور یعنی ناشکری بند کر دے۔ یہ دونوں میسج جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو بتایا تو جو غریب والا تھا وہ کہنے لگا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، مطلب میرے پاس ہے ہی کیا جو میں اس کا شکر ادا کروں۔ تو جو ایک اس نے پھٹی پرانی قمیض پہنی تھی، ہوا بہت تیز آئی اور وہ بھی اڑ کے چلی گئی۔ اس سے میسج یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پہلے آپ اس کریں، آپ ہر حال میں شکر ادا کریں، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، امیر غریب یہ سارا، اور ہر بندہ اپنے حساب کی سفرنگ دیکھتا ہے۔ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے جو امیر لوگ ہیں، جو محلوں میں رہتے ہیں، وہ بہت خوش ہوں گے، لیکن ان کی ڈفرینٹ قسم کی سفرنگ ہے، ان کی ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہے، بلکہ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے، جتنی آسائش ہے، ان کے لیے اوپر زیادہ آزمائش ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ مطلب ہر بندے کی نا، میں نے کہا اپنی ایک سفرنگ ہے۔ اور وہ جو دوسرا بندہ تھا، حضرت موسیٰ نے جب انہیں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو، تو اس بندے نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں اللہ کا شکر ادا کرنا کس منہ سے بند کروں کہ اللہ نے مجھے وہ دیا ہے جو میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا۔ تو ہر حال میں آپ شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں کافروں کے، مسلموں، فرعون کے، نمرود، اللہ نے اپنی نعمتیں ان لوگ کو بھی دینا بند نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رزق دیا تھا، ان کو بھی مہلت دی تھی، ان کو بھی صحت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ انکنڈیشنل لو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچتا کہ وہ مجھے میرے پاس آئیں گے پکاریں گے تو ہی میں دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ کتنا ہی غریب آدمی ہو، غریب سے غریب آدمی ہو، اس کے پاس جو صحت ہے نا، جو اس کے ہاتھ پاؤں صحیح چلتے ہیں، ایک ہاتھ اگر ہماری انگلی بھی کٹ جائے نا تو ہم صحیح سے پرفارم نہیں کر پاتے، یہ بھی کتنی قیمت کی، اگر دوسری لگانی ہو نا تو اس کے لیے کتنا علاج کرنا پڑتا ہے۔ ہسپتالوں میں جا کے ڈائلسس کے پیشنٹس کو دیکھیں جن کے گردے کام نہیں کرتے، اور ڈائلسس ایک تو تکلیف دہ پروسیس، اور پھر زندگی موت کی کشمکش، اور اس کے بعد جو ہے پیسوں کا اتنا زیادہ ضیاع، اور جو ہر وقت ہمارا نیچرل پروسیس کے تھرو ہمارا ڈائلیوشن ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا فلٹریشن ہو رہی ہوتی ہے، جگر، گردے، دل، پھیپھڑے، سارا کچھ اپنے ایک نظام سے کام کر رہے ہیں۔ ہم ناشکری تو کرتے ہیں، لیکن کیا ایک لمحے کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ اللہ اگر ہم سے یہ کہہ دے کہ تم اپنے دل، گردے، یہ ساری چیزیں اپنے خود ایک دن کے لیے ہی صرف کنٹرول
کنٹرول کرنا شروع کر دو، میں تمہاری وہ ساری چیزیں خواہشیں پوری کر دیتا ہوں جو کہ تم ابھی کہہ رہے ہو، لیکن تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا ہماری حیثیت یا ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے دل کو پمپ کر کے ہر جگہ خون پہنچا سکیں صحیح سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جتنا میں کہتی ہوں نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہمارے پاس وہ لفظ نہیں ہے۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی فرمایا تھا، شاید سورہ قلم یا سورہ لقمان میں ہے، مجھے ریفرنس یاد نہیں آ رہا لیکن قرآن میں ضرور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کائنات کے جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائے اور جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے تو بھی تم میرا شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ تو واقعی حقیقت ایسی ہے، اگر شکر ادا کرنے کے لیے نعمتیں دیکھیں نا تو ہر حال میں ہم شکر ادا کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں، ہر حال میں۔ آپ کے سامنے اسی مثال اس آدمی کی مثال تھی جو اس نے قمیض بھی پہنی تھی نا، وہ بھی اس کا شکر ہے۔ پھر وہ خود جو جس منہ سے کہہ رہا ہے، جس منہ سے وہ ناشکری ہی کر رہا ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کبھی آپ نے غور کیا کہ جس منہ سے ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، وہی منہ، وہ زبان، وہ دل، وہ سوچنے کا نظام، وہ سارا کچھ بھی تو اللہ نے ہی آپ کو دیا ہے نا، وہ خواہش، وہ فیلنگ کرنے کا۔ آپ اپنے لیے کوشش کریں نا، اللہ سے دعا مانگیں، پکاریں، ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھنے کے پرسپیکٹو چینج کریں۔ اللہ سے بڑھ کر آپ کا دوست کوئی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے خود فرما دیا یہ دنیا تو ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ اگر یہاں پہ ہم مخلص لوگ ڈھونڈیں گے تو یاد رکھیں پھر آپ ہمیشہ رولتے رہیں گے۔ دوسری چیز، اگر آپ کا اللہ آپ کا دوست ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ کو آپ نے اپنا دوست، کارساز اور رفیق بنا لیا تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی واقعی ایسے قدر کریں جیسے اللہ کا حق ہے۔ واقعی اس آیت کے بعد جو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے، ابھی ہم نے وہ چیز کی ہی نہیں ہے جو اللہ کا واقعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سچے دل سے اللہ کی عبادت کی توفیق دے، اور نماز بھی اللہ کا ایک حق ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہم جو نماز کے لیے اتنے بہانے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اے بندے تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو میرے آگے سجدہ کرنے سے روکے؟ تو وہی بات ہے، شکر کرنے کے لیے جب چیزیں دیکھیں گے تو سجدہ خود بخود ہو جائے گا، اور ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، ہزاروں سجدے سے دلاتا ہے آدمی کا نجات۔ اللہ حافظ، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔